بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز پرنسپل صاحب، تمام فیکلٹی ممبران اور انتہائی عزیز کیڈٹس، میرے لیے یقیناً یہ انتہائی افتخار، خوشی اور عزت کا مقام ہے، موقع ہے کہ آج میں اس ہال میں کرنل شیر کیڈٹ کالج میں آپ سے مخاطب ہوں. یہاں آنے سے پہلے میری یہ سوچ تھی کہ میں آپ سے مل کر آج اپنے ماضی کی وہی یادیں تازہ کروں گا جو بطور کیڈٹ کالج کو ہارٹ سے میری وابستہ ہیں. میں بھی آپ ہی کی طرح کلاس 8 میں کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں داخل ہوا اور انہی تجربات سے گزرا جن سے آپ آج گزر رہے ہیں. اور بعض اوقات ماضی کی یادیں تازہ کرنا انسان کی اپنی فکری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ماضی سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے مستقبل، اور ان سب کا آپس میں ایک نیکسس ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، ایک رشتہ اور رابطہ ہے. آپ ماضی میں جو کچھ تھے آج کے دن پریزنٹ میں حال میں اسی کا ریفلیکشن ہے، اور آپ آج جو کچھ ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو آپ لے رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کر رہا ہے، فیوچر کو شیپ کر رہا ہے. آپ کیڈٹس زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جس کو فارمیٹیو فیز کہا جاتا ہے، یعنی اس عرصے میں، اس دور میں آپ کی شخصیت، آپ کی سوچ پروان چڑھتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اسٹرینتھن ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو جو لمحات آپ نے یہاں گزارے ہوتے ہیں، انہی کا سرمایہ، انہی کا ایسٹ لے کر آپ فیوچر میں آگے بڑھتے ہیں. آج کے لمحات اگر آپ نے ضائع کر دیے تو مستقبل میں کمزوری ہوگی، اس کمزوری کا نتیجہ ناکامی کی شکل میں نکلتا ہے. لیکن اگر آج کے لمحات، each and every moment that you are passing through now، اگر اس کو آپ یوٹیلائز کریں گے، بہتر انداز میں اپنے آپ کو علم سے، شعور سے ایکوپ کریں گے اور کیریکٹر کی اسٹرینتھ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھلتے رہیں گے. یہ زندگی سوائے چند لمحات، چند مومنٹس کے ایک مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ لمحات ہیں، یہ وقت ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ ہے جو ملینز، بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں آپ کی لائف کو ڈٹرمن کرتا ہے. لیکن اس ڈٹرمنیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر ہے، کیونکہ یہ آپ کی سوچ ہی ہے جو آپ کو راستہ دکھاتی ہے. آپ کی فکر، آپ کا شعور، آپ کا جو کانشیس ہے، یہ کانشیس ہی آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے کہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، کچھ آیات جن کی قرأت یہاں کی گئی، سنا کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو آپ کے سامنے ایک بہت ہی عارضی اور ٹیمپرری فیز کے طور پہ سامنے لاتا ہے. یہ حصہ ہے ایک لمبے سفر کا. یہ زندگی نہ تو اینڈ ہے اور نہ منزل ہے، یہ ایک سفر کا حصہ ہے.
اس سفر میں آپ جتنے بہتر انداز میں کام کرو گے، وہ جو اس کا الٹیمیٹ پارٹ ہے اس سفر کا، جو دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ اپنی کامیابی سے آگے بڑھ سکو گے۔ اور اگر اس سفر میں ہی آپ رہ گئے، کمزوری دکھا گئے، تو آگے بھی پھر آپ کا اللہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ پھر آپ کا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک ریلے ریس ہے جس میں ایک کھلاڑی بھاگتا ہے اور بیٹن دوسرے کھلاڑی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کا پارٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن ریس ختم نہیں ہوتی، ریس ایک اور شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، اور زندگی میں انسان کی ترقی کا دار و مدار بنیادی طور پر اس کے علم سے زیادہ، اس کی شکل سے زیادہ، اس کی صحت سے زیادہ اس کے کیریکٹر پر ہوتا ہے۔ کیریکٹر وہ واحد چیز ہے جو آپ میں اور دیگر جانداروں میں، انسانوں میں اور دیگر جانداروں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اور کیریکٹر پیدائشی نہیں ہوتا، پیدائشی آپ کی بعض جینیٹک ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں، آپ بایولوجی میں جینیٹکس پڑھتے ہیں، بعض جینیٹک ڈسپوزیشنز کے نتیجے میں آپ کے اندر کچھ عادات اور خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن کیریکٹر اس سے کچھ اونچی چیز ہے۔ کیریکٹر آپ کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، یہ آپ کی آبزرویشن کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کی آبزرویشن شارپ ہوگی، ڈیولپڈ ہوگی، انسیزو ہوگی، ڈائسیکٹنگ ہوگی، تو آپ حقائق تک اور نتائج تک جلدی پہنچ سکیں گے، اور آپ کا کیریکٹر اسی طرح سے شیپ ہوتا رہے گا۔ آپ کے کالج کے موٹو میں دو بہت زبردست باتیں ہیں، ان پر ضرور سوچا کریں: تعلیم اور تربیت، ڈریم اینڈ ڈیئر۔ تعلیم تو معلومات کا نام ہے۔ ابھی میں آپ میں سے کئی کیڈٹس کے ساتھ، سینئر کیڈٹس کے ساتھ ملا، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، پاک سٹڈیز، میتھمیٹکس کی کلاسز ہو رہی تھیں۔ میں آپ کے ساتھ، میں نے گپ شپ بھی لگائی، بات چیت بھی کی۔ یہ معلومات ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کے ٹیچرز آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے کہ ان معلومات کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ اٹ از جسٹ لائک کہ ایک بندے کو اسلحہ چلانا تو آتا ہے، لیکن اسے یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ اس نے اسلحہ چلانا کہاں ہے، کون سی جگہ اسلحے کی ضرورت پڑے گی اور کہاں نہیں پڑے گی۔ اگر یہ اس کو نہیں بتایا جاتا تو وہ ایسی جگہوں میں اسلحہ استعمال کرے گا جہاں نقصان کرے گا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ لیکن اگر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے تو تبھی آپ کامیابی حاصل کرو گے۔ پھر آپ یہ حق رکھو گے کہ آپ ڈریم کرو، آپ خواب دیکھو، اور خواب کے بعد آپ کے اندر جرأت کردار پیدا ہوگی، وہ جرأت جو بڑے کیریکٹر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور کیریکٹر کے لوگوں میں جرأت پیدا ہونا، میری رائے میں یہی وہ مقصود اور منتہا ہے، زندگی کا مقصد ہے، یہی وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے دین اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے، آپ کو ایک باکردار انسان بنانا۔ بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مذاہب کا یہی میسج ہے کہ انسان باکردار بنے، کیریکٹر والا بنے۔ اور کیریکٹر والا کون ہوتا ہے؟ کیریکٹر والا وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی ذات کے گرد سوچتا ہے اور اس کی تمام سوچ اس کے ارد گرد، اپنی ذات کے اور پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کیریکٹر والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جن کے دل میں دوسروں سے محبت ہوتی ہے، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دوسروں سے ہمدردی ہوتی ہے، ایمپیتھی ہوتی ہے۔ اور وہ ایمپیتھی آپ کو بڑا انسان بناتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہی زندگی کا مقصد نہیں رہتا، بلکہ انسانیت کی فلاح آپ کا مقصد بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ انسانیت کی فلاح کا سوچتے ہیں، یقیناً ان کا کیریکٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح لائن اپ ہوتا ہے۔ بڑے مقاصد کے لیے سوچنے والے ہمیشہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑے مقاصد کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے سامنے دو شخصیات کی تصویریں لگی ہیں، یہاں پینٹنگز ہیں۔ ایک قائد اعظم محمد علی جناح،
कैरेक्टर और अमलियत की शक्ल, एपिटोम ऑफ कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल एक्शन, अमली काम का, जिसको वो अंग्रेजी में एपिटोमी कहते हैं, ये उसकी मिसाल है। अपने अमल से उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। कैरेक्टर के बगैर ये ना होता। कायदे आजम से ज्यादा पढ़े लिखे लोग उस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद थे। कायदे आजम से शायद ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करने वाले थे, ज्यादा बाइलम लोग थे, लेकिन उसके साथ जो कैरेक्टर की ताकत थी, बड़ी बात सोचने की ताकत, अपने लिए नहीं कौम के लिए सोचने की ताकत, तमाम मुसलमानान हिंद के लिए फिक्र का एहसास, उसके नतीजे में आज हम एक आजाद मुल्क पाकिस्तान में बैठे हैं। यह फर्क होता है, वरना कायदे आज़म एक वकील थे। हिंदुस्तान के उस दौर में बहुत सारे वकील थे, शायद कायदे आज़म से ज्यादा पैसे कमाते थे, शायद कायदे आज़म से ज्यादा केसेस लड़ते थे और जीतते थे, लेकिन आज उनकी तस्वीर इस हॉल में नहीं है। इस हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर सिर्फ इसलिए है कि उसने बड़े लेवल पे सोचा, इंसानियत के लिए सोचा, मुसलमानों के लिए सोचा, लाखों इंसानों की फलाह और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं, अमल भी किया। और अमल के लिए कैरेक्टर की ताकत चाहिए, क्योंकि अमल में आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, और कैरेक्टर के बगैर शख्स कोई चीज कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जात का सोचता है, अपने फायदे का सोचता है, वो दूसरों के फायदे का नहीं सोच सकता। साथ ही आपके सामने अल्लामा इकबाल की तस्वीर है, बहुत बड़े आइडियोलॉग, बहुत बड़े मुफक्किर, इस्लाम का, फलसफे का, नॉलेज का निचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में आपके सामने पेश किया है। मैं जहां भी जाता हूं एक बात जरूर नौजवानों से कहता हूं कि और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इकबाल को जरूर पढ़ो और इकबाल को जरूर समझो। अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो इकबाल के फलसफे को समझो। इकबाल कहता है कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। जो शख्स भी किसी बड़े मकसद के लिए किसी बड़े मकसद के लिए जिंदा रहना चाहता है और उसके दिल में ख्वाहिश है कि मैं कोई बड़ा काम करूं, बड़ा आदमी बनूं, कर्नल शेर खान बनूं, अल्लामा इकबाल बनूं, कायदे आज़म बनूं, वो जब तक अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर ताकत नहीं पैदा करेगा, जान नहीं पैदा करेगा, तो वो मकसद हासिल नहीं कर सकता। और वो जान कैसे पैदा होगी माय डियर कैडेट्स? वो जान मालूमात से यकीनन पैदा होगी, लेकिन थोड़ी कम पैदा होगी। उसके लिए मालूमात का एनालिसिस करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए, कि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, जिससे आपका माइंड इक्विप हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन, उसकी एनालिसिस क्या है, और उस एनालिसिस की ताकत को शऊर कहते हैं, फिक्र और इदराक कहते हैं। वरना मालूमात तो कंप्यूटर डिस्क में भी बहुत सी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर के डिस्क में शऊर, फिक्र और इदराक और सोच नहीं होती, वो इंसान के डिस्क में होती है। अब इंसान के डिस्क में उन मालूमात का एनालिसिस, उनका तज्जिया, उनमें अच्छे और बुरे की तमीज और उनको जिंदगी में कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है, वो सिर्फ आपके अंदर है। लेकिन यह भी याद रखो, वो सलाहियत डॉर्मेंट है, वो सोई हुई है, वो अंदर ख्वाबीदा है, पोशीदा है, खुफिया है। उसको जगाना है आपने, और उसको जगाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो किरदार है। इसीलिए आपके मोटो में तालीम और तरबियत लिखी हुई है। तरबियत के नतीजे में किरदार पैदा होता है। दुनिया में जितनी बड़ी कौमें गुजरी हैं, जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें गुजरी हैं, अगर आप उनकी तारीख पे नजर डालो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, आपको एजुकेशन में दो चीजें नजर आएंगी, साथ ही साथ चलती हैं। एक मालूमात, तालीम जो आप हासिल करते हो, अंग्रेजी, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, साइंसेस, जो भी आपने पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज,
اور ایک کیریکٹر ہے جو کہ تربیت سے آتی ہے. اور ہمارے تمام مدارس ایک زمانے میں دونوں پر زور دیتے تھے. بڑے بڑے علماء وہ علم بھی سکھاتے تھے لیکن ساتھ میں عملی زندگی گزارنے کی تربیت بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق دیتے تھے. اسی طرح اگر آپ مغرب میں چلے جاؤ تو مغرب میں بھی آپ دیکھو جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آج ہیں یہ سب چرچ کا حصہ تھی. چرچ پہلے بنا, اس کے بعد تعلیم کے ادارے بنے, اسکول بنے, وہ اسکول آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے یونیورسٹیز میں کنورٹ ہو گئے. یہ آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ییل, یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں, سوربون فرانس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں, یہ سب شروع میں چرچ تھے. یہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے بعد یہ بڑی یونیورسٹیاں بنی. یعنی مقصد کیا ہوا میری بات کا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. یاد رکھو, ذہین آدمی اور مفکر جو بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتے. بد کردار آدمی, جھوٹا آدمی, خائن آدمی, بے ایمان آدمی, بددیانت آدمی, وہ ایک چالاک آدمی تو بن سکتا ہے, شاید تھوڑا بہت کامیاب بھی بن جائے, پیسے بھی کما لے, بڑی گاڑیاں بھی پھرائے, بڑے بڑے گھر بھی بنا لے, بینک اکاؤنٹ بھی بن جائے گا, یورپ اور امریکہ میں بھی گھر بنا لے گا. اگر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو شاید سمجھ بھی رہا ہو, لوگ بھی شاید اسے کامیاب دیکھتے ہو, لیکن وہ حقیقت میں ناکام آدمی ہوتا ہے, وہ حقیقت میں بد کردار آدمی ہوتا ہے. وہ زندگی میں اس سے زیادہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. مثال ایسی ہے کہ ایک جانور کے آگے آپ گوشت رکھیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور وہ جھپٹا مار کر دوسرے جانوروں کا حق لے جائے تو یقیناً وہ جانور کھانا تو بڑا کھا لیتا ہے, باقی جانور بھوکے رہ جاتے ہیں. اس انسان میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے بھی پیسہ کمایا اور اس نے بھی پیٹ اپنا بھرا, اس نے اپنی تجوری بھری. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو. آپ دیکھیں تمام دنیا میں بڑے بڑے لوگوں پہ نظر ڈالیں, میں پھر کہوں گا صرف مسلمانوں پہ نہیں, آپ غیر مسلموں پہ بھی نظر ڈالیں. جتنے بڑے سائنٹسٹ, جتنے بڑے فلاسفرز, جتنے بڑے ایکیڈیمیشنز آپ کو نظر آئیں گے, جتنے بڑے لیڈر آپ کو نظر آئیں گے, وہ سب کیریکٹر والے لوگ تھے. ان کے اندر کچھ نہ کچھ کیریکٹر عام لوگوں سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے ان میں غلط کام بھی ہوں گے, انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے پیغمبروں کے, لیکن ان میں اچھائی کا معیار, کیریکٹر کا معیار عام لوگوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا. اور اسی لیے وہ بڑے لوگ بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. آپ کا خدا آپ کو ایوارڈ کرے گا, آپ کو ریوارڈ کرے گا اگر آپ محنت سے, کیریکٹر سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرو گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کیریکٹر والے ہو, آپ محنت کرتے ہو, آپ کا ایک بڑا مقصد ہے زندگی میں اور آپ زندگی میں ناکام ہو جاؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یونیورسل پرنسپل ہے, آفاقی کائناتی اصول ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور اسی کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو, جن کی سورت جس کے نام پہ یہ سورہ ہے, میں نے ان کو دنیا میں عزت کا مقام عطا کیا, انہیں اپنا نائب بنایا, لیکن انہوں نے اس نیابت کو بددیانتی میں, لالچ میں تباہ کر دیا. تو میں نے ان سے وہ اعزاز, وہ ایوارڈ, وہ اسٹیٹس لے لیا. جب آپ سورہ بقرہ پڑھو گے اس میں آپ کو ایک اصطلاح, ایک ٹرم نظر آئے گی, ملے گی, امت الوسط. اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بہترین انسان ہیں وہ میری اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں ایک لنک ہے, وسط, بیچ میں, بیچ والی قوم. یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو میری دعوت دیتے ہیں اور میری دعوت پر عمل کرتے ہیں. تو جو شخص بھی, بنی اسرائیل تو گئے, وہ تو انہیں تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انہیں رسوا کر دیا, گرا دیا اس لیول سے. اس کے بعد وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ اسٹیٹس دیا ہے. ہم مسلمانوں نے بھی اس اسٹیٹس کو جتنا اپنایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی ہم انڈیویجولی اس اسٹیٹس کے مطابق بڑے مقاصد کے لیے زندہ رہتے ہیں اور رہنا چاہیے, تبھی کامیابی ملے گی. اور وہ کامیابی دو چیزوں سے ملے گی. ایک, آپ کا مائنڈ
اگر وہ پراپرلی ٹیونڈ ہے, نالج رکھتا ہے, شعور اور ادراک رکھتا ہے, اینالیٹیکل پاور رکھتا ہے, اور دوسرا آپ کا دل زندہ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا دل کا زندہ ہونا ہے, اور یہی مذاہب کا میسج ہوتا ہے کہ وہ دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی روشن کرتا ہے, آپ کے جذبات کو وہ بڑھاتا ہے, آپ کے جذبات کی جو انرجی ہے, ایموشنل انرجی, اس کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے, اس کو چینلائز کرتا ہے. اور تمام اخلاقی نظام جتنے بھی ہیں ان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کیریکٹر بڑھتا ہے تو آپ کا دل بیدار ہوتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو جہاں میں, دل زندہ و بیدار اگر ہو تو جہاں میں, بندے کو عطا ہوتی ہے چشمے نگراں. اور کہ جب آپ کا دل زندہ اور بیدار ہو جائے, اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے, تو اللہ آپ کو ایک اور آنکھ عطا کرتا ہے. ان دو آنکھوں کے علاوہ جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہوئے ایک اور آنکھ آپ کو دیتا ہے, آپ کو شعور اور ادراک کی آنکھ دیتا ہے, آپ کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے, آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اور اسی چیز کو کامیابی کی ضمانت دیتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ عشق ہے تیری سپر عشق, عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. یہ خلافت جہانگیری, پوری دنیا پر خلافت, اپنی حکومت قائم کرنا, یہ وہ کانسیپٹ ہے جو بڑی بڑی قوموں کو سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نہ تو ظالم ہے اور نہ ہی ناانصافی کرتا ہے. کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہوتے ہوئے ان آفاقی اصولوں کو نہیں اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور مسلمان کوئی اسپیشل کریڈٹ نہیں دے گا, پاسنگ مارکس نہیں دے گا. اور اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہوتے ہوئے, غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ان اصولوں کو اپنائے گا, کیریکٹر, نالج, دل کی بیداری, تو اللہ اس کو ایوارڈ کرتا ہے. اور اسی لیے آج دنیا میں وہ قومیں زیادہ طاقتور ہیں جنہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا. بے شک وہ ہمارے جیسی نہیں ہے, لیکن اللہ انہیں بھی ایوارڈ کرتا ہے. اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو یہ وہ میرٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, اور آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنی زندگی کے فارمیٹیو فیز میں ہو, ہمیشہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرو اور اچھے انداز میں ڈیولپ کرو. اور آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کیڈٹ کالج جیسے ادارے میں پڑھ رہے ہو, جہاں آپ کے اساتذہ آپ کو نہ صرف نالج دے رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, بلکہ آپ کو فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس موقع سے میرے بچوں فائدہ اٹھاؤ, ڈونٹ ویسٹ دس اپرچونٹی. اور جب آپ میری عمر کو پہنچو گے, اس فیز سے نکل آؤ گے, تو جو وقت آپ نے یہاں پر اچھا استعمال کیا ہوگا اس پہ آپ فخر کرو گے, اور جو وقت آپ نے یہاں ضائع کیا ہوگا اس پہ آپ افسوس کرو گے. تو اٹ از بیٹر کہ افسوس کرنے کی بجائے فخر کے لیے مواقع ڈھونڈو, ایسی ایکٹیویٹیز کرو, ایسا نالج گین کرو, ایسا کیریکٹر بناؤ کہ کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھلنے شروع ہو جائیں. اور ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھو. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو تنگ نظر بنا دے. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو دوسرے انسان سے نفرت کرنا سکھائے. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کے اندر تفاخر, غیر ضروری تفاخر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا. اگر یہ تعلیم ہے اور آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا وقت آپ نے ضائع کیا. اور اسی لیے میں کہوں گا ایک بار پھر اور آخر میں اجازت لیتے ہوئے کہ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرو اور تعلیم وہ حاصل کرو جو آپ کو بڑا آدمی بنائے. اور بڑا آدمی وہی بنتا ہے جو بڑی سوچ رکھتا ہے, اور بڑی سوچ وہی رکھتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے, اور بڑی سوچ بڑے کردار سے, عظیم کردار سے پیدا ہوتی ہے. اور آخر میں علامہ اقبالی کے ایک بند سے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی جاگیر بھی املاک بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا
نعرہ تکبیر بھی پھر. تھینک یو.